چینل حسین ستارے راہ علم و عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولا علی اکبر کے سیرت پر عمل کرنے والے جوانوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ حسین ستارے یوٹیوب چینل جوانوں کی خدمت میں پری میرج کورس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ یہ کورس مختصر ہوگا اور مفید ہوگا۔ ہم ان کلاسوں میں اس کورس میں ان جوانوں کے لیے جن کا ارادہ ابھی ان دنوں میں، ان مہینوں میں یا آنے والے دنوں میں، سالوں میں نکاح کرنے کا ہے یا منگنی کرنے کا ہے، انشاءاللہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی ہدایت کے طور پر اور رہنمائی کے طور پر یہ ہماری کلاسیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ ہمارے جوان اس ہماری کاوش کو، ہماری اس زحمت کو، محنت کو پسند کریں گے، اور روایت معصومین اور قرآن مجید کے ذیل میں کچھ باتیں شادی، عقد، نکاح اور اس کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ آج پہلی کلاس ہے، انشاءاللہ اس پہلی کلاس میں ہم قرآن مجید سے یہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کلمہ نکاح کو کہاں کہاں پر استعمال کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ چلیے آج کی اس پہلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ معنی نکاح قرآن میں اور اہمیت نکاح، یعنی قرآن مجید میں کلمہ نکاح کو پروردگار عالم نے کتنے مقامات پر استعمال کیا، اور اہمیت نکاح، نکاح کی امپورٹنس کیا ہے قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، اور جو ہے دین مبین اسلام کی نگاہ میں۔ قرآن میں لفظ نکاح کا استعمال، قرآن میں کلمہ نکاح کل 23 مرتبہ ذکر ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، اور 80 مرتبہ اس مادہ زوج کے ساتھ، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس روٹ ورڈ کو پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں 80 مقامات پر مختلف صیغوں میں، مختلف شکلوں میں اس کو استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، عقد کے حوالے سے بہت ساری آیتیں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اگر اسی پر گفتگو کریں گے تو صرف اگر آیات کو جمع کر دیا جائے تو خود ایک وہ اچھا خاصا ذخیرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کلاس میں کنایتاً، اشارتاً پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بقیہ معلومات کے لیے آپ حضرات دوسرے کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک سورہ ہے قرآن مجید میں جس کو سورہ روم کہتے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان نشانیوں کے ذکر میں سے ایک جو نشانی پروردگار عالم نے بیان فرمائی وہ ہے، یعنی عقد کے ذریعے سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو عورت کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس سکون، مودت اور رحمت کا ذکر اور اشارہ اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم نے کیا ہے۔ آیت قرآن وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین یعنی تمہارے درمیان، کس کے درمیان؟ میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کیا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہمارے آیات میں عبرت ہے، تدبر کرنے والوں کے لیے، فکر سے کام لینے والوں کے لیے۔ ان میں سے ایک مقام ہے جہاں پر پروردگار عالم نے یہ جو ہے زوج اور زوجہ کا اور اطمینان قلب اور سکون کا، مودت کا، رحمت کا ذکر کیا ہے۔ ان میں بھی آیت الہیہ پائی جاتی ہیں اگر غور و فکر سے کام لیا جائے۔ یہ رہا آیت کے حوالے سے۔ اب آئے ہمارے جوانوں کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ معنی نکاح قرآن میں جو کلمہ نکاح اسپوزل جو استعمال ہوا ہے، نکاح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، کلمہ استعمال ہوا ہے، یہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں دو معنی میں یہ کلمہ نکاح استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے آمیزش جنسی، دوسرا ہے عقد ازدواج۔ یعنی آمیزش جنسی کیا ہے؟ یعنی نکاح کے بعد صیغوں کے انجام دینے کے بعد، صیغوں کے پڑھنے کے بعد، جب میاں اور بیوی، زوج اور زوجہ، زن و شوہر، میاں اور بیوی ایک دوسرے پر جو حلال ہو جاتے ہیں، ایک مرد عورت پر، عورت اور مرد پر حلال ہو جاتی ہے، تو جب وہ دونوں مل کر جس فعل کو انجام دیتے ہیں، جس کام کو انجام دیتے ہیں، اس کو آمیزش جنسی کہا جاتا ہے، یعنی سیکسول انٹر کورس۔ دوسرا عقد ازدواج، یعنی جو ہے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ازدواج کے لیے جو عقد باندھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ لغت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میں نکاح کے معنی ہے عورت کو حاصل کرنا، ایک معنی۔ دوسرے معنی ہے جمع اور مقاربت کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی لغت میں عورت کے حاصل کرنے کو نکاح کہتے ہیں، اور نکاح کے بعد جو مقاربت کی جاتی ہے، جو جمع کیا جاتا ہے، جو سیکسول انٹرکورس کا جو فعل انجام دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نکاح کے معنی میں استعمال کیا ہے قرآن مجید نے، اور لغت میں بھی اس کے یہی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے جوانوں کی خدمت میں یہاں پہ یہ بیان کر دیں کہ صیغوں کی ادائیگی کے بعد جس فعل کو انجام دیا جاتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ صیغوں کی ادائیگی کے بعد جس فعل کو انجام دیا جاتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، نکاح کے لیے ایک مرد اور عورت کو دو محرم بنانے کے لیے، مرد اور عورت کو، یعنی عورت پر مرد محرم ہوتا ہے اور مرد پر عورت محرم ہوتی ہے، ان دونوں کو محرم بنانے کے لیے جو صیغے پڑے جاتے ہیں، یہ جو ہے دونوں کو محرم بنانے کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ دو عالم دین بیٹھ کر لڑکا اور لڑکی کی طرف سے نکاح کے بول پڑتے ہیں، جن کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ یہ جو صیغے جاری ہوتے ہیں، یہ صیغے اصل میں دونوں کو محرم بنانے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں نکاح کے معنی ہے دونوں محرم ہونے کے بعد، صیغوں کی ادائیگی کے بعد، محرم ہونے کے بعد جو فعل انجام دیتے ہیں جنسی تسکین کے لیے، اس فعل کو نکاح کہتے ہیں۔ اس فعل کے انجام دینے کا نام ہے نکاح۔ یہ رہا لغت کے حوالے سے نکاح کے معنی۔ اب آئیں احادیث معصومین میں نکاح کی کیا عظمت بیان ہوئی ہے، اور ہمارے معصومین علیہ السلام نے نکاح کے حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے۔ خود بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ازدواج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، نکاح کی برکتیں، نکاح کی رحمتیں،
نکاح کے فائدے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس پر جو ہے معصومین نے بہت ہی کھل کر بحث کی ہے۔ سینکڑوں روایتیں اور احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا کورس بہت ہی شارٹ ہے اور کم ٹائم میں اس کو ختم کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں حدیث کے ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من احب فطرتی فلیسنہ بسنتی ومن سنتی النکاح، جو بھی میرے دین کو دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ میری سنت پر پابند رہے، اور میری سنت نکاح ہے۔ رسول خدا بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی مجھے اور میرے دین کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ایسے انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ میری سنت پر پابند رہے، یعنی میری سنت پر عمل کرے۔ تو بہت ساری سنتیں ہیں رسول خدا کی، بہت ساری سینکڑوں سنتیں ہیں، سینکڑوں سنتیں رسول خدا کی ہیں جن پر صبح سے شام تک ہم لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں۔ ان سنتوں میں سے خوبصورت، بہت ہی پیاری، جس پر جو ہے زندگی کا دار و مدار ہے، انسانی نسل کی بقا کی ضمانت ہے، یہ خوبصورت سنت جس کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ میری سنت نکاح ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرے، شادی کرے، عقد کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تزوج الرجل احرز نصف دینہ، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے، نصف یعنی ہاف دین کو اس نے بچا لیا، اپنے آدھے دین کو اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دین کے جو ہے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بہت ساری روایتوں میں الگ الگ اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو گویا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دین کو۔ ایک حصہ ایسا ہے جو عقد کرنے سے، نکاح کرنے سے پورا ہوتا ہے، اور ایک حصہ دوسرے اعمال کو، جو بھی یہاں پہ جو ہے فروع دین ہیں اور جو کچھ بھی جو ہے یہاں پہ مستحبات ہیں، واجبات ہیں، یہ جو کچھ بھی اعمال ہیں، ان اعمال کو انجام دینے سے دین جو ہے پورا ہوتا ہے۔ ایک دین کا حصہ جو ہے ازدواج کرنے سے آدھا دین مسلمان کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب کیوں محفوظ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے بہت سارے گناہوں سے ایک شادی شدہ انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں شادی کے بعد انسان اپنے آپ کو اسے بچا کے رکھتا ہے، تو اس سبب وہ آدھا دین اس نے بچا لیا، گویا کہ وہ اس نے آدھے دین کو محفوظ کر لیا ہے ایک نکاح کے ذریعے سے۔ ایک اور حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے التمس الرزق بالنکاح، خدا سے رزق روزی طلب کرو نکاح کے ذریعے، خدا سے رزق و روزی طلب کرو نکاح کے ذریعے سے۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم سے رزق روزی طلب کرے، اسے مانگے، تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نکاح کرے۔ نکاح کر کے اگر کوئی پروردگار عالم سے رزق و روزی طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو رزق فراوان عطا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان نکاح کرتا ہے تو اب وہ اکیلا نہیں رہتا، اب اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے، بیوی کے بعد اس کے بچے ہیں، بچوں کے بعد پھر اس کا ایک چھوٹا سا خاندان تشکیل پا چکا ہے، خاندان بن چکا ہے۔ اب ان سارے چیزوں کی ذمہ داری باپ پر ہے، نکاح کرنے والے پر ہے، جس نے نکاح کر کے عورت کو لایا ہے ایسے انسان پر ہے۔ تو چونکہ بیوی کے لیے غذا کا اہتمام کرنا، اس کے آرام اور سکون کا انتظام کرنا، بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش، ان کے لیے غذا کا فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں باپ پر عائد ہوتی ہیں۔
تو چونکہ وہ پروردگار عالم سے جب رزق طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی بیوی اور بچوں کی برکت کے وسیلے سے ذریعے سے اس کو رزق و روزی عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذمہ دار ہے، اب اس کو پورا گھر چلانا ہے، تو پروردگار عالم جو ہے ان بچوں اور زوجہ کے طفیل سے اس عقد کرنے والے شوہر کو، مرد کو کیا عطا کرتا ہے؟ رزق کثیر عطا کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے ان اللہ یحب البیت الذی هو العرش، خدا اس گھر کو پسند کرتا ہے جس میں دلہن ہوتی ہے، یعنی جس گھر میں برائڈ ہوتی ہے، پروردگار عالم اس گھر کو پسند کرتا ہے. یوں تو پروردگار عالم کو بہت سارے گھر پسند ہیں جس میں یتیم ہو، ایسے گھر کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے. رسول خدا سے حدیث ہے کہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اس گھر کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پروردگار عالم اس گھر کو پسند کرتا ہے. جس گھر میں جو ہے نماز ہو، روزہ ہو، ذکر الہی ہو، اس گھر کو پسند کرتا ہے. ان گھروں میں سے ایک گھر ہے جس کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے، وہ ہے دلہن. جس کسی گھر میں بھی نئی نویلی دلہن ہو تو ایسے گھر کو پروردگار عالم جو ہے پسند کرتا ہے. اب آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے روئے زمین پر اگر غور کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ ہے زوج اور زوجہ کا، میاں اور بیوی کا، زنوں شوہر کا، وائف اور ہسبینڈ کا. سب سے پہلا جو رشتہ روئے زمین پر، یعنی کائنات کے اس بننے کے بعد پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ میں ایک انسانی شکل میں ایک قافلے کو آگے بڑھاؤں. اس قافلہ جو آگے بڑھا ہے وہ ہے حضرت آدم اور حوا کے نکاح کی برکتوں سے. تو روئے زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ زوج اور زوجہ کا، زنوں شوہر کا، میاں اور بیوی کا، وائف اور ہسبینڈ کا. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے. اب یہاں پر سورہ زاریات آیت نمبر 49 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. حکیم کل نے میدان آفرینش میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. یعنی بہت ساری ایسے آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے یہ جو کائنات کو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کی فلسفی جس میں بیان کی ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے سنگل پروردگار عالم نے پیدا نہیں کی ہے. یہ آیت صریح طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کائنات میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. کوئی بھی ایک چیز بھی جو ہے پروردگار عالم کی ہمیں ایسی نہیں ملے گی جس میں جو ہے کیا ہے جوڑا نہ ہو. دیکھنے میں وہ چیز ہو سکتا ہے کہ ایک ہو، لیکن باطن میں حقیقت میں وہ دو چیزوں کو مل کر بنتی ہے. کوئی بھی چیز چھوٹا ذرہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں ایک دکھائی دے، لیکن جو ہے معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے وہ دو سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. سنگل جو پروردگار عالم نے پیدا نہیں کیا بلکہ ڈبل اور پیر پیدا کیا ہے. بزم کائنات میں خالق اکبر نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. یعنی ایٹم کی تخلیق سے لے کر، جو ایٹم ہے اس کی کریشن سے لے کر پانی تک، اور پانی کی تخلیق سے لے کر نظام شمسی تک، یہ ساری چیزوں میں پروردگار عالم نے ایک نظام کو باقی رکھا ہے، ایک نظام کو جاری رکھا ہے، جاری کیا ہے. وہ ہے نظام زوج، دونوں کا جوڑے کا سسٹم جو ہے پروردگار عالم نے ان چیزوں میں رکھا ہے. حتی ایٹم میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب آئیں یہاں پر چونکہ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں، انسان کے وزڈم میں، انسان کے نیچر میں
پروردگار عالم نے بہت سارے غریزوں کو، خواہشات کو، ڈیمانڈس کو، ڈیزائرز کو رکھا ہے. بہت سارے ڈیزائر، بہت سارے ڈیمانڈ، بہت سارے وشز، بہت سارے خواہشات، بہت سارے جذبات، غرائز فطرت میں پروردگار عالم نے انسان کے رکھا ہے. ان میں سے ایک فطرت ہے کھانا. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کھانے کی خواہش کرتا ہے. جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی کی خواہش کرتا ہے. جب انسان تھکان کا احساس کرتا ہے تو وہ نیند کا غلبہ اس پر ہوتا ہے تو وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بری بات کہہ دے یا جو جذباتی بات کہہ دے تو انسان جو ہے غصے میں آتا ہے. اگر کوئی اچھی بات کہہ دے تو انسان جو ہے محبت کرنے لگتا ہے. ہنسنا، رونا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ساری جو ہے خواہشات غریزے کہلاتے ہیں جو پروردگار عالم نے انسانی فطرت میں رکھا ہے. ان فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانی فطرت میں جنسی خواہشات کا تقاضا، ایک جو ہے ایک جنسی خواہش کا جنبہ بھی، پہلو بھی پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. جس طرح سے انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا طلب کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی طلب کرتا ہے، اسی طرح سے سن بلوغ کے پہنچنے کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد، جب انسان بالغ ہوتا ہے، بلوغت کی منزل میں قدم رکھتا ہے، تو وہاں پر انسان کے لیے خواہشات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی جو ہے یہاں پر اسلام نے سکھایا ہے، کیسے انسان جو ہے اپنے جنسی فطرت کو، جنسی خواہش کو پورا کر سکے. اب سن بلوغ ہے کیا؟ بالغ ہے کسے کہتے ہیں؟ سن بلوغ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو بہت سارے علامتیں اس میں وجود میں آتی ہیں. ایک بچے کے اندر جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے، 12 سے لے کر جو ہے 16، 17، 18 تک جو یہ عمر ہوتی ہے، جو سن بلوغ کہلاتی ہے، ایسی عمر میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو بہت سارے علامتیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں. اب وہ جو ہے بچہ نہیں رہتا ہے. اب جیسے وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ خواہشات جنم لیتے ہیں. وہ کون سے خواہشات ہوتے ہیں؟ اگر لڑکی ہے تو جو ہے جن سے مخالف، یعنی لڑکے کی کشش اور خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اگر لڑکا ہے تو لڑکی کی خواہش اور تمنا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جو ہے سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد. اب اگر لڑکی سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد اپنے اندر جو ہے ایک جن سے مخالف کی جو خواہش محسوس کر رہی ہے، تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس طریقے کو اسلام نے بتایا ہے، اسی طریقے کا نام ہے نکاح. اسی طریقے کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی جنسی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے. اسی طرح سے لڑکے کے لیے بھی ہے. یعنی انسانی فطرت جب جنسی خواہشات کا تقاضا کرے تو اس کو سن بلوغ کہتے ہیں. یعنی انسان کے اندر ایک فطرت ہے، وہ فطرت تقاضا کرے، خواہش کرے جن سے مخالف کی، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے، تو اسی خواہش کرنے کا نام ہے سن بلوغ. اب یہاں پر جو ہے انسانی فطرت کو پورا کرنے کے 3 طریقے ہیں. اب جو ہے ایک ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گئے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، لیکن ہر دونوں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے جنسی پیاس کو بجھائیں، جنسی بھوک کو، جنسی غریزے کو جو ہے اسے غذا پہنچائیں، اس کو جو ہے بھوک کو ختم کریں، پیاس کو ختم کریں. ابھی کیسے ہے؟ 3 طریقوں سے ہے. 3 طریقوں میں سے صرف ایک ہی طریقہ ہے جو عالم انسانیت کے لیے کامیاب طریقہ، شرعی طریقہ، عقلی طریقہ اور جو ہے انسانی طریقہ ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ افراط. افراط یعنی کیا؟ افراط یعنی جو ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا. افراط یعنی کسی چیز کو حد سے بڑھا دینے کا نام ہے افراط. بہت ہی زیادہ جو ہے کسی چیز کو بڑھا دیا جائے اسے کہتے ہیں افراط. اب یہاں پر انسانی فطرت کا تقاضا پورا کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ افراط کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے انسان نکاح نہ کرے، عقد نہ کرے، شادی نہ کرے، بلکہ جو ہر کسی کے ساتھ اپنے جنسی رابطے کو برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرے گا. یہ جو حد سے بڑھ چکا ہے،
اسے کہتے ہیں افراط، یعنی اپنے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے نکاح نہیں کیا ہے، عقد نہیں کیا ہے، شادی نہیں کیا ہے، بلکہ جو ہے غیر شرعی طریقے سے، غیر عقلی طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو اس بات کو بھی ہماری عقل قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے عقل کے دائرے میں رہ کر جو ہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے۔ افراط یعنی حد سے کسی چیز کو بڑھا دینا، یہ بھی جو ہے کیا قبول نہیں کرتی عقل۔ تفرید کا مطلب کیا ہے؟ تفرید کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو پروردگار عالم نے انسانی فطرت میں جو اس خواہش کو رکھا ہے اس خواہش کو دبا دینا، یہ ایک ہوتا ہے جو ہے اس طرح سے اس جذبات کو بڑھا دینا کہ جو ہے ہر کسی کے ساتھ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے اور جو ہے نکاح کے راستے سے ہٹ کر جو ہے غلط کام کرنے وہ لگ جائے، شروع ہو جائے، تو یہ ہے افراط۔ یہ بھی نہ اسلام قبول کرتا ہے، نہ شریعت قبول کرتی ہے، نہ عقل جو ہے قبول کرتی ہے۔ یہ ایک ہے تفریط، یعنی کیا ہے؟ انسانی فطرت میں جو پروردگار عالم نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جذبہ رکھا ہے اس کو دبا دینا۔ بھائی جب پروردگار عالم نے انسان کے لیے بھوک کو پیدا کیا، جب بھوک کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے کھانا بھی پیدا کیا ہے، غذا بھی پیدا کیا ہے، سبزیاں، پھل، اناج، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے۔ تو کس کے لیے؟ انسانوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ جب پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں پیاس کو رکھا ہے تو پیاس کو مٹانے کے لیے پانی کو بھی رکھا ہے۔ جب پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں بیمار ہونے کو رکھا ہے تو بیماری کے ساتھ ساتھ دوا کو بھی پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے فطری تقاضے انسان جو ہے صبح سے شام تک پورا کرتا ہے، تو جو ہے یہاں پر انسان اپنے جنسی خواہش کو دبا دے تو پھر کیا ہے وہ اس کے لیے خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اس چیز کو بھی عقل ہماری قبول نہیں کرتی۔ کیا کوئی یہ اس چیز کو پسند کرے گا؟ کسی انسان کو بھوک لگی ہو لیکن کھانا ہونے کے باوجود وہ نہ کھائے؟ جس طرح سے کہ انسان کو بھوک لگنے پر کھانا نہ کھائے تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد جو بیمار ہو کے جو مر جائے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کھانا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ضروری ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اس جنسی خواہش کو دبا نہیں سکتے۔ جس طرح سے عیسائی مذہب میں ایک گروہ ہے جس نے جو یہ کہہ کر کے شادی نہیں کریں گے تو اپنے خواہشات کو انہوں نے دبا دیا ہے۔ تو خواہشات کو دبا دینا اس چیز کو بھی اسلام قبول نہیں کرتا، اور خواہشات کو حد سے زیادہ بڑھا دینا اس چیز کو بھی اسلام جو ہے قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ وہی طریقہ جو پاک ہے، پیور ہے، عقلی ہے، لیگل ہے، ریلیجیس طور پر ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ عقلی اور شرعی ہے۔ تیسرا طریقہ عقلی اور شرعی ہے جو کہ پاک و طاہر ہے، اس راستے سے یہ فطری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تو 2 راستے باطل ہیں۔ اب تیسرا راستہ کیا ہے بچا؟ وہ نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے انسان سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد لڑکا ہے تو لڑکی حاصل کرے، لڑکی ہے تو جو ہے لڑکے کو حاصل کرے، اور نکاح کے بعد پاک و طاہر، پاک و صاف، عقلی، شرعی، پیور، لیگل طور پر جو ہے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، جو نکاح کی شکل میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک سلنڈر کی یہاں پہ ایک تصویر ہم نے بنا رکھی ہے، اور یہاں پر دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت مثال ہے اور بہت ہی مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ ہمارے جوانوں کے لیے۔ دیکھیں گھروں میں گیس سلنڈر ہوتا ہے، گیس سلنڈر سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کب؟ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر گیس سلنڈر کو صحیح استعمال کیا جائے تو سینکڑوں فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں، سینکڑوں قسم کی غذائیں ہم جو ہے بنا سکتے ہیں، ہزاروں قسم کے کھانے غذائیں ہم جو ہے اسے بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے پکوان کے لیے اور بہت سارے کاموں کے لیے یہ جو ہے گیس سلنڈر ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ کب؟ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر اس کا غلط استعمال ہو،
جو قوانین ہیں اس کے استعمال کرنے کی، اس سے ہٹ کر، ان شرائط سے ہٹ کر اگر اس گیس سلنڈر کو استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا۔ جب بلاسٹ ہوگا، جو بھی گھر میں ہیں اس چولہے کے ساتھ ساتھ، گیس سلنڈر کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی نقصان پہنچے گا، جانی مالی نقصان جو ہے اس سے پہنچ سکتا ہے اس ایک گیس سلنڈر کے بلاسٹ ہونے سے۔ تو یہاں پر اسی طرح سے ہے، جو پروردگار عالم نے انسانی فطرت میں یہ جو جنسی خواہش کو رکھا ہے، اس بھوک کو رکھا ہے، اس فطرت کو رکھا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو معاشرے میں امن باقی رہے گا، معاشرے میں عزت باقی رہے گی، معاشرے میں عورتوں کی عصمت باقی رہے گی، معاشرے میں جوان جو ہے با حیا رہیں گے، معاشرے میں خواتین اور لڑکیاں با حیا رہیں گی، نکاح کا رواج تشکیل پائے گا، معاشرے میں جو ہے انسان ذمہ دار قرار پائے گا، عقد کے بعد اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر خاندان کو تشکیل دے گا، بیوی اور بچوں کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح سے اگر جو ہے اس جنسی خواہش کا غلط استعمال کیا جائے جو نکاح کے قانون سے ہٹ کر ہے، تو وہاں پر نہ معاشرے میں کسی عورت کی عزت و آبرو باقی رہے گی، نہ کسی کی حیا باقی رہے گی، نہ کسی کی عصمت باقی رہے گی، نہ کسی جوان کو، نہ کسی آدمی کو، نہ کسی انسان کو جو ہے اپنے گھر کا خیال رہے گا، نہ بیوی کا خیال رہے گا، نہ بچوں کی تربیت کا خیال رہے گا، اس لیے کہ وہ معاشرہ فاسد معاشرہ کہلاتا ہے جس میں نکاح کا قانون نہ ہو، غیر نکاح کے ذریعے سے، غیر شرعی طور پر، غیر عقلی طور پر اگر جو ہے کوئی انسان اپنے خواہش کو پورا کر رہا ہے تو سلنڈر کی طرح وہ بلاسٹ ہوگا۔ تو جب بلاسٹ ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ غیر شرعی بچے، غیر حلالی بچے، بیمار اور مریض بچے، ایسے بچے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں معصوم بیان فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ، ہر قوم کے لیے نکاح ہے، کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں نکاح کا قانون پروردگار عالم نے نہ رکھا ہو، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے کتابوں کے، اپنے اپنے جو ہے پیروکاروں کے حوالے سے ہر قوم میں نکاح پایا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ ہماری پہلی کلاس ہمارے بانوں کو پسند آئی ہوگی۔ چلیے اگلے کلاس میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔